إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں دعا اور ماہ رمضان، اس پر کچھ باتیں مجھے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ حضرات گرامی، قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 پر 6 میں نے تلاوت فرمائی خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو کہیے کہ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ جب کوئی مانگنے والا، جب کوئی پکارنے والا پکارے تو اس کی پکار کو سنتا ہے۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے، چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ محترم حضرات، سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ سے پہلے کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا تذکرہ فرمایا، رمضان کے مہینے کا تذکرہ فرمانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا، تو گویا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور دعا یہ آپس میں دونوں بہت ہی مضبوط تعلق رکھنے والے ہیں۔ ماہ رمضان میں جس طرح سے ہم اور آپ دیگر عبادتیں کرتے ہیں، وہیں پر دعا کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے کہ آپ کا رب بڑا قریب ہے۔ کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہم سے دور ہے تو ہم بلند آواز سے اسے پکاریں، قریب ہے تو ہم اسے آہستہ آواز سے پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تحقیق کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جو انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے فرشتے مراد ہیں کہ فرشتے انسانوں کے بالکل قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کے اوپر لگا دیا ہے، جو کام وہ کرتے ہیں چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، سب فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرتے ہیں۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کے بالکل قریب ہے، وہ جب بھی اس کو پکارے اس کی پکار کو سنتا ہے، وہ جب بھی اسے مانگے اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے، جب بھی وہ اس سے سوال کرے اس کا جواب دیتا ہے۔ ایک مسلمان مرد اور خاتون کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، آپ کا رب کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، جو کچھ بھی تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے کتراتے ہیں اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بندوں سے گزارش کی ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، میرے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کریں، میں ان کی مانگ کو پورا کروں گا، مجھ سے دعائیں کریں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اتراتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا
کہ ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے سلسلے میں فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدعاء هو اعلی انواع العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کے اقسام میں سب سے اعلیٰ قسم کی دعا ہے۔ یہ دعاؤں کے، یہ عبادات کے جتنی قسمیں ہیں سب سے اعلیٰ و اشرف و ارفع قسم دعا ہے۔ اور امام ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان الدعاء ہوا لب الدین و روح العبادہ، کہ دعا یہ دین کا لب لباب ہے، دین کا مغز ہے اور عبادت کی روح ہے۔ تو گویا جس طرح سے نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، حج و عمرہ، توبہ و استغفار عبادتیں ہیں، ویسی ہی عین عبادت دعا ہے۔ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ حضرات گرامی، دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی نبی سے، کسی فرشتے سے، کسی ولی سے، کسی بابا سے، کسی فقیر سے نہ مانگی جائے۔ دعا یہ بڑی عبادت ہے، دعا صرف اور صرف اللہ عز و جل سے مانگی جائے۔ انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، مصیبت زدہ ہے، اس پر تکالیف، بیماریاں، مختلف قسم کی چیزوں کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کے سامنے مانگ رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی اس انسان سے مانگتا ہے تو کبھی اس انسان سے مانگتا ہے، کبھی کسی کے دربار پہ جا کر جھکتا ہے، کبھی کسی کے بابا کے پاس جاتا ہے، اس سے فریاد رسی کرتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو مزاروں کے پاس، درگاہوں کے پاس، ان پجاریوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے اور ان سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ تم جس کو اللہ کے سوا پوچھ رہے ہو یا جس سے تم دعائیں کر رہے ہو، نہ تمہیں وہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، جو ایسا کرے گا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے گا، تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ وہ ظالم ہے جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور دربار پہ جا کر اپنا ماتھا ٹیکے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور اس سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں رکھ کر کے اس سے دعائیں کرنے لگے۔ ایک انسان کتنا بھی پریشان ہو، دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آن پڑے، اس کا رشتہ، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہونا چاہیے۔ میں مانگوں گا، میں سوال کروں گا، میں اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھوں گا تو صرف اور صرف اللہ عز و جل کے سامنے، اللہ کے سوا نہ کسی سے پوچھوں گا، نہ کسی کے سامنے اپنی پریشانی رکھوں گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اسحاق ابن عباد البصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات میں سویا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے آواز دی، کہا کہ دیکھو فلاں شخص ضرورت مند ہے، تم اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ میں صبح اٹھا، گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی پڑوسی ہمارا ضرورت مند ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ کوئی نہیں۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی میرے ساتھ ہوا، کسی نے آواز دیا کہ فلاں ضرورت مند ہے، جاؤ اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ میں اٹھا، اپنے ساتھ غلام کو لے لیا، 300 درہم لیے، خچر پر سوار ہو کر چل دیے۔
خچر کو میں نے ایسی چھوڑ دیا تو خچر ایک مسجد کے قریب پہنچا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعائیں کر رہا ہے. میری آہٹ کو محسوس کیا, نماز ختم کی. جب میں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, اس نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں, 200 درہم 100 درہم کا سرمایہ میرا ختم ہو چکا ہے, اوپر سے 200 درہم مجھ پر قرض ہے. اسحاق ابن عباد البصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. اسحاق ابن عباد نے جو 300 درہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کو دے دیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا دیکھو اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو, اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو مجھے یاد کر لو, میرے پاس آؤ, میں تمہیں دوں گا. قربان جائیے اس شخص پر, کیا ہی بہترین کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, کہتا ہے اللہ تم پر رحم فرمائے, اللہ تم پر رحم فرمائے. میں اپنی ضرورت کسی کے سامنے کیوں کر رکھوں, میں اپنی ضرورت اس ذات کے پاس رکھوں گا, اس ذات کی طرف اپنے آپ کو رجوع کروں گا جس ذات نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے. قربان جائیے میرے بھائیوں کی وہ آدمی کی زبان سے کتنی ہی بہترین کلمات نکلے کہ آدمی کھڑا ہے اس کے سامنے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے, لیکن ضرورت مند شخص کہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ کے سامنے سوال رکھوں گا, اللہ سے مانگوں گا. اللہ رب العالمین کی ذات دینے والی ہے. یہ ہوتا ہے ایمان اللہ کی ذات پر, اللہ کی ذات پر عقیدہ. حضرات گرامی, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے اپنی ضرورتیں, اپنی حاجتیں, اپنی مشکلات, اپنا جو بھی مسئلہ ہے رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں. ایک انسان جب کسی کے پاس جا کر اس سے اپنی ضرورت پیش کر کے مانگتا ہے, 1 مرتبہ دیتا ہے, 2 مرتبہ دیتا ہے, تیسری مرتبہ میں اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے, زبان سے کلمات نکال ہی دیتا ہے کہ تمہارا تو یہ روز کا معاملہ ہو چکا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی ذات ایسی ہے, جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا ہے, من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. بندوں کا معاملہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی ذات سے مانگے. اللہ کے خزانے, اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ ان خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں, تم سارے کے سارے فقیر ہو, تم سارے کے سارے محتاج ہو. اللہ رب العالمین غنی ہے, اللہ بے نیاز ہے. ان لوگوں میں سارے انسان شامل ہیں, نبی, ولی, پیر, اور جو لوگ درباروں پہ جا کر کے مانگتے ہیں, چاہے وہ اجمیر کی درگاہ ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہو یا کسی بھی بابا یا ولی کی درگاہ, قبر میں جو لوگ مدفون ہیں سارے کے سارے انسان اللہ کے فقیر ہیں, اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے کہا تم سب کے سب منگتے ہو, تم سب کے سب محتاج ہو, میں غنی ہوں. تو گویا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں, ہم اس کے محتاج ہیں. اللہ کے خزانے اتنے ہیں, اللہ رب العالمین دیتا جائے, اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں,
فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا عبادی لو ان احدکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے جنات ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگتے جائیں، جو ان کے دل میں آئے مانگتے جائیں، فَأُعْطِيتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، کہ ہر انسان کی مانگ کو میں پورا کر دوں، جو بھی مانگے گا سب کو اسے عطا کر دو. اللہ کہتا ہے کہ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالو، سوئی سمندر کا ایک خطرہ کم کرے گی. رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ، یہ اللہ کی ذات ہے. ہمیں اور آپ کو تو چاہیے کہ اللہ کے خزانے سے مانگیں، اللہ کی ذات سے مانگیں، لوگوں سے، انسانوں سے مانگنے کے بجائے. حاضرین گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں لیکن اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، ہماری سنتا کہاں ہے؟ میرے بھائیو، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو. اللہ ساری مخلوقات کی سنتا ہے، ایک مسلمان کی بھی سنتا ہے، ایک کافر کی بھی سنتا ہے، ایک مشرک کی بھی سنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اکرمہ ابن ابی جہل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے چھوڑ کر بھاگنے لگے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کشتی پر سوار ہوئے اپنے کسی منزل پر جانے کے لیے. ہماری کشتی سمندر میں غوطہ کھانے لگی. سارے لوگ جو کشتی میں موجود تھے اپنے اپنے باباؤں کو، اپنی اپنی دیوی دیوتاؤں کو پکارنے لگے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لیجئے. جیسے جیسے ہم انہیں پکارتے، جیسے جیسے ہم انہیں یاد کرتے، ہماری کشتی ایسی ہی پانی میں غرق ہونے لگی. اکرمہ ابن ابی جہل کہتے ہیں لوگوں میں سے کسی نے آواز دیا، دیکھو یہ بابے، یہ دیوی دیوتا پتھر سے بنے ہوئے ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے، ہمیں یہاں پر بچائے گا تو صرف اللہ رب العالمین ہے. اکرمہ ابن ابی جہل کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ 20 سال سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری مخالفت تھی، جو ہماری لڑائی تھی، صرف ایک ہی کہ اللہ کو ہم اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ کو ہم داتا نہیں مانتے تھے. اکرمہ ابن ابی جہل کہتے ہیں کہ جتنے بت ہماری کشتی میں تھے سارے بتوں کو اٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے سوال کیا، اللہ سے مدد مانگی. رب تعالی نے ہماری کشتی کو صحیح سلامت سمندر کے پار کر دی. اکرمہ ابن ابی جہل کہتے ہیں کہ اسی وقت فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام لے آیا. اللہ سب کی سنتا ہے، سنا کر کے تو دیکھیں. یہ کہنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا یہ غلط فہمی ہے. اللہ سب کی سنتا ہے، اسے سنائیں، اس سے مانگے. انبیاء و رسول علیہم السلام دعاؤں ہی کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، سارے انبیاء رسولوں نے دعا ہی کو سہارا بنایا. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، ابن حجر کے مطابق 18 سال تک اللہ سے دعا کرتے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ سے وہاں دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیو، یہ دعا، یہ مومن کے لیے دعا ہتھیار ہے۔ ہم اور آپ غزوہ بدر کو جانتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین و کفار کی تعداد ہزاروں میں، مسلمانوں کی تعداد 313 سے زائد۔ فرماتے ہیں ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے مشرکین کے لشکر کو دیکھا، اپنے صحابہ کو دیکھا اور رب ذوالجلال کی طرف توجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے، استقبال قبلہ ہوئے، ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، کہا اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ فی اہل الاسلام، اے پروردگارا یہ مٹھی بھر جماعت جو اسلام کی ہے اگر آج ہلاک ہو جائے، لم تعبد فی الارض ابدا، آج کے بعد کوئی تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سنا اور آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر اصحاب رسول کی مدد فرمائی۔ یہ دعا ایسے وقت میں مومن کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک تلوار کی مانند ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، دعائیں ہم اور آپ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے رو رو کر کے پوچھتے ہیں، دعائیں ہماری کبھی قبول ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی بھی کچھ شکلیں بیان کی گئی ہیں کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو سمجھیے کہ دعا کرنے پر اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج آپ نے دعا کی، آپ ابھی گھر واپس گئے نہیں، فوراً اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإن لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اے لوگو تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب پردہ نہیں ہوتا۔ جو کوئی آدمی مظلوم ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے ایک مرتبہ اپنی آہ کو نکالے، آسمانوں سے گزرتے ہوئے رب ذوالجلال کے پاس پہنچتی ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی، میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہا کرتا، آپ سے رب کی باتیں سنتا، آپ سے احادیث سنتا، بڑی دل کو خوشی محسوس ہوتی۔ جب گھر پہنچتا تو ماں کی گالیاں، ماں کی بری بری باتیں یہ سن کر دل افسردہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ یہ روتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میری ماں مشرکہ ہے، ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ کے رسول ابو ہریرہ کی ماں کے حق میں آپ ہدایت کی دعا کیجئے۔
دیکھیے ایک بچے کو، ایک بیٹے کو اپنی ماں کی کتنی فکر ہے۔ بیٹا اسلام کی حالت میں ہے، ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، لیکن بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں حالت شرک میں مرے، میری ماں حالت کفر میں مرے۔ بیٹے کی تڑپ دیکھیے، روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت دے، وہ اہل اسلام میں سے ہو جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ۔ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے نبی کی زبان سے میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا سنا، فوراً بھاگتی ہوں اپنے گھر کی طرف گیا۔ میں گھر پہنچنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ ماں کے غسل کرنے کی آواز گھر میں آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی گر رہا، اور ماں اپنی زبان سے کہتی ہے کہ ابو ہریرہ میں تیرے محمد کے پاس جانا چاہتی ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو گویا اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں، فوراً قبول ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار دعائیں قبول ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، 1 سال 2 سال۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہم اعز الاسلام ہذین الرجلین الیک بابی جہل وابی عمر۔ اے اللہ رب العالمین تو ان 2 آدمیوں میں سے یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے اسلام کی دولت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین نے چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ راوی حدیث کہتے وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نوازے۔ اللہ نے عمر کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہماری دعائیں کبھی کبھار قبول ہوتی ہیں، بہت وقت لگتا ہے، یہاں تک کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر کے رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تو میری نسل میں سے ایک نبی کو پیدا کر، ایک نبی کو مبعوث فرما تاکہ تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں سے آخری نبی پیدا کرنا۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول کی اور مجھے خاتم النبیین بنایا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا 2500 سال کے بعد قبول ہوئی۔ 2500 سال کا فاصلہ اللہ کے نبی ابراہیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ ہم دعائیں کریں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں تو ہماری دعاؤں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، دنیا ہی میں دکھاتا ہے
کہ دعاؤں کے کرنے پر ہماری آنے والی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو بلائیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، دعاؤں کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں ہم سے ہٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار رد بھی کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کبھی کبھی اس کو بندوں کے لیے آخرت کے دن اٹھا کر رکھتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعني واحدہ۔ اللہ رب العالمین سے میں نے 3 چیزوں کا سوال کیا، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگی، اللہ نے 2 چیزیں مجھے عطا فرمائی، 2 دعائیں میری قبول فرمائی اور 1 دعا اللہ نے رد کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا اللہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ کی امت قیامت تک قحط سالی میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری دعا کی، اللہم لا تسلط علیہم عدوا من غیرہم، اے اللہ میری امت پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط نہ کرنا، کسی ظالم دشمن کو میری امت پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا کہ قیامت تک میری امت پر کوئی ظالم بادشاہ حکومت اور زبردستی نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے تیسری دعا کی کہ اللہ میری امت کو ایک ہی مرتبہ ہلاک و برباد نہ کرنا، پانی میں غرق کر کے اللہ ہلاک و برباد نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا کہ آپ کی امت پانی میں غرق ہو کر کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوگی۔ کچھ روایتوں میں 4 دعائیں ہیں، کچھ روایتوں میں 3 دعائیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میری امت میں جو اختلافات ہوں گے، میری امت میں جو دشمنیاں، جو لڑائیاں ہوں گی، ان تمام اختلافات کو تو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری 2 دعاؤں کو قبول فرمایا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک آپ کی امت میں اختلافات انتشار رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد کر سکتا ہے تو ہماری دعاؤں کو بدرجہ اولا اللہ رد کرے گا، لیکن دنیا میں رد ہوں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ حاضرین گرامی، ایک آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر کے، چھپ چھپ کر کے، علانیہ طور پر، سری طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ آخر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اس کی کئی اسباب ہیں، ایک سبب کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا تذکرہ آپ نے کیا اور کہا کہ ایک آدمی ایک لمبا سفر طے کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پراگندہ ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، صدائے لگاتا ہے پروردگارا، اے پروردگارا میری دعاؤں کو سن لے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، یہ شخص ایسا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا کپڑا پہننا حرام کا ہے، اس کی پوری پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتلائیے اللہ ایسے شخص کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آدمی حالت سفر میں ہے، سفر میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ آدمی حرام کا کھانے والا ہے، چاہے کیسے بھی طریقے سے کسی کا ظلماً ہڑپ کر کے کھائے یا سود کا پیسہ کھائے یا کسی بھی غلط طریقے سے کما کر کھائیں، اگر پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جائے تو سمجھیے کہ اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ دعائیں مقبول بنانا ہے تو حلال غذا کھائیے، اپنی اولاد کو کھلائیے، حرام طریقے سے کما کر کھائیں گے کھلائیں گے، کتنی بھی عاجزی کے ساتھ، کتنی بھی گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگیں، اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے حلال کھانا ضروری ہے، حرام کھائیں گے اللہ سے صدائیں لگائیں گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ باتیں دعا کے سلسلے میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس مہینے میں دعا کا بڑا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعاؤں کو قبول کروانا ہے، حلال روزی کھائیں، حلال روزی کمائیں، حلال روزی کھلائیں، حرام سے اجتناب کریں، حرام کمانے سے اجتناب کریں، حرام کھلانے سے اجتناب کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ باری الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تا دم حیات میں اسلام ہی پر باقی رکھنا، ایمان پر ہمیں باقی رکھنا۔ توحید کی دولت سے جو نوازا ہے اللہ تا دم حیات ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد اور نصرت فرمانا۔ اللہ ہماری ان مسجدوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ ہمیں ان مساجد کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے اہل اسلام کی مدد فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی لوگ لاچار ہیں، پریشان ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمانا۔ جو لوگ بھی تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرمانا۔ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، جاتے ہیں، گئے ہیں، اللہ ان کے حج و عمرے کو قبول فرما۔ اللہ جو لوگ بھی دل میں ارادہ لیے ہوئے ہیں حج و عمرہ کرنے کا اللہ سب کو اس سعادت سے ہمکنار فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادات کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہم صدقات و خیرات اس ماہ رمضان میں کر رہے ہیں اللہ تو ان صدقات و خیرات کو قبول فرمانا۔ اللہ ہماری ماؤں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان و اسلام پر زندہ رکھنا، اللہ ہمارا خاتمہ فرمانا، ایمان و اسلام پر خاتمہ فرمانا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔